اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین۔ سلسلہ گفتگو کیا آپ جانتے ہیں کہ عنوان سے جاری و ساری ہے۔ اس کے تحت ہم بہت سی چیزوں کی وجوہات بیان کر رہے ہیں کہ کس چیز کی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، اس کا نام یہ کیوں پڑا، اس کی وجہ کیا ہے۔ آج گفتگو کرتے ہیں چند عنوانات کے تحت کہ نجف کا نام نجف کیوں رکھا گیا ہے۔ نجف کا نام نجف اس لیے رکھا گیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ نجف پہلے ایک پہاڑ تھا اور یہ وہی پہاڑ تھا جس کے لیے حضرت نوح کے فرزند نے کہا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی میں ڈوبنے سے بچا لے گا، اور روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی پہاڑ نہ تھا۔ جب پسر نوح نے یہ کہا تھا تو اللہ نے پہاڑ کی طرف وحی کی کہ اے پہاڑ، کیا تیرے ذریعے یہ میرے عذاب سے بچے گا؟ یہ سن کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کربلا و شام کی طرف ریت بن کر پھیل گیا، اور اس کے بعد وہ ایک بڑا سمندر بن گیا اور اس کا نام بحر نئے یعنی چربی والا سمندر پڑ گیا۔ اس کے بعد وہ جف یعنی خشک ہو گیا اور نئے جف کہا جانے لگا۔ پھر لوگ اسے نئے جف کہنے لگے اور پھر لوگ اسے نیجف کہنے لگے، اور کچھ دن بعد نیجف کو نجف کہنے لگے، اس لیے کہ اس کا بولنا آسان تھا۔ نیجف کے مقابلے میں نجف کا بولنا آسان تھا، پھر نجف آج تک مشہور و معروف ہے۔ وہ سبب کیا ہے کہ جس کی وجہ سے جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام ابراہیم رکھا گیا؟ کہتے ہیں کہ ان کو ہم فکر تھا، پھر وہ بری ہو گئے اس فکر سے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کو آخرت کا ہم و غم تھا یعنی فکر تھی، اور دنیا سے بری تھے، اس وجہ سے ابراہیم کہا جاتا تھا۔ وہ سبب جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل منتخب ہوئے، اللہ کے خلیل۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل کیوں منتخب فرمایا، تو امام نے جواب میں فرمایا کہ اس لیے کہ زمین پر کثرت سے سجدہ کیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ زمین پر کثرت سے سجدہ کیا کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت رضوان سے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل اس لیے منتخب فرمایا کہ وہ نہ خدا کے سوا کسی کے پاس گئے اور نہ کسی سے کوئی سوال کیا۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل اس لیے منتخب کیا اللہ نے کہ وہ کثرت سے محمد اور ان کے اہل بیت پر درود بھیجتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل منتخب ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے اور نماز شب پڑھتے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل منتخب کیا تو ملک الموت خوشخبری سنانے کے لیے ایک گورے چٹے نوجوان کی شکل میں وہ سفید لباس پہنے ہوئے سر سے پانی اور تیل ٹپکتا ہوا آئے، حضرت ابراہیم کے گھر میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کا دستور تھا کہ جب کسی کام کے لیے جاتے گھر کا دروازہ بند کر دیا کرتے تھے اور اس کی کنجی اپنے پاس رکھتے تھے۔ یہ بہت صاحب غیرت آدمی تھے۔ الغرض اس دن جب واپس گھر پہنچے تو دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک نہایت حسین و جمیل شخص آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کو بڑی غیرت ہوئی اور پوچھا، اے بندے خدا، تجھے کس نے میرے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی؟ اس نے جواب دیا کہ اس گھر کے رب نے مجھے اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے۔ فرمایا تو ٹھیک ہے کہ اس گھر کا رب مجھ سے زیادہ اس کا حقدار ہے، مگر تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم پر خوف طاری ہوا اور کہا کہ کیا تو میری روح قبض کرنے آیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو خلیل بنایا ہے، اس کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا وہ بندہ کون ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تادم مرگ اس کی خدمت کروں گا۔ ملک الموت نے کہا کہ وہ بندے آپ ہی تو ہیں۔ تو آپ حضرت سارہ کے پاس پہنچے اور کہا اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب مرسلون اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے آپ کے پاس آئے تو آپ ان کی ضیافت کے لیے گوشت لائے، اور لوگوں نے کہا کہ ہم یہ گوشت نہ کھائیں گے جب تک آپ یہ نہ بتا دیں کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا اس کی قیمت یہ ہے کہ جب تم لوگ کھانا شروع کرو تو بسم اللہ کہو، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو الحمدللہ کہو۔ یہ جواب سن کر حضرت جبرائیل نے اپنے ساتھیوں سے کہا
اور وہ 4 عدد تھے اور جبرائیل ان کے سردار تھے، سچ ہے یہی اللہ کے خلیل ہونے کے حقدار ہیں۔ نیز حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تو حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے، وہ ابھی فضا میں ہی تھے اور آگ میں گرا چاہتے تھے کہ حضرت جبرائیل نے پوچھا، اے ابراہیم کیا تمہیں کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، لیکن تم سے تو میری کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دوسری روایت میں کہ جب حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تو اللہ نے آگ کی طرف وحی کی کہ میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تو نے ابراہیم کو ذرا برابر اذیت دی تو میں تجھ پر عذاب نازل کر دوں گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 69۔ کوئی شخص 3 دن تک آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکا اور اس سے پانی تک گرم نہ ہو سکا، اس لیے کہ وہ ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سوال کے متعلق فرمایا تھے کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردے کو کس طرح زندہ کیا کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 260۔ کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا، تم میرے صالح بندوں میں فلاں سے ملاقات کرو، تو یہ اس کی ملاقات کو گئے اور گفتگو کی۔ اس نے کہا کہ اس دنیا میں ایک بندہ ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اللہ نے اس کو اپنا خلیل منتخب کیا ہے۔ آپ نے کہا، اس عبد کی علامت اور شناخت کیا ہے؟ اس مرد صالح نے کہا، اس کے لیے اللہ مردے کو زندہ کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں کہا کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ تو میرے لیے مردے کو زندہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اس کا یقین ہے؟ عرض کیا، ہاں یقین تو ہے، لیکن میں اپنا اطمینان قلب چاہتا ہوں، یعنی اطمینان ہو جائے کہ خلیل میں ہی ہوں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ چاہتے تھے کہ اس سلسلے میں ان کے لیے کوئی معجزہ ظاہر ہو جیسا کہ رسولوں کے لیے ظاہر ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے رب سے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے مردے کو زندہ کر دے تو اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے پرندوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا: مور، گدھ، مرغ اور بطخ۔ مور سے مراد زینت دنیا، گدھ سے مراد امیدیں، مرغ سے مراد شہوت اور بطخ سے مراد حرص ہے۔ اس طرح اشاروں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل زندہ رہے اور میری طرف سے مطمئن ہو تو ان چیزوں کو اپنے دل سے نکال ڈالو، اس لیے کہ جب تک یہ اشیاء میرے بندے کے دل میں رہیں گی وہ مجھ سے مطمئن نہیں رہ سکتا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال کہ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ تم ایمان و یقین نہیں رکھتے، اس کے باوجود کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوشیدہ حال کا بھی اسے علم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ پروردگار تو مجھے دکھا تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو ظاہر الفاظ سے وہم ہوتا تھا کہ یقین نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ سوال کر کے اس وہم اور شک کو دور کر دیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا ارادہ کیا تو ان کے پاس ملک الموت آیا اور کہا، السلام علیکم یا ابراہیم۔ آپ نے فرمایا، وعلیکم السلام یا ملک الموت، تم کیسے آئے؟ کوئی حکم لے کر آئے ہو یا خبر مرگ سنانے آئے ہو؟ ملک الموت نے کہا، خبر مرگ ہے، اسے قبول کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم نے کہیں دیکھا کہ کوئی دوست اپنے دوست کو مار ڈالے؟ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سن کر ملک الموت واپس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ملک الموت، ان کے پاس پھر جاؤ اور ان سے کہو کہ کیا تم نے کہیں دیکھا ہے کہ ایک دوست اپنے دوست کی ملاقات سے گریز کرے، بلکہ دوست تو اپنے دوست کی ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح سے کس چیز کا کیا سبب بیان کیا گیا ہے اور جس کے ذریعے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی صبح شام یہ کہا کرتے تھے کہ اپنے رب محمود کی قسم میں نے صبح کی اور اس حال میں کہ صبح کی کہ کسی شے کو اللہ کا شریک قرار نہیں دیا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اللہ کو نہیں پکارا اور اس کے سوا کسی اور کو اپنا ولی نہیں بنایا، چنانچہ اس بنا پر ان کا نام عبد شکور ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔